فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ پانچویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ کا فرمان سنا رہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ بات توجہ کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا، لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے یہ حالات تو ہے، تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پھر ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا، ہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے۔ جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا۔ احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے، اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے۔ منافقین کی باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے، چھوڑ کر بھاگ آئے، اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہماری بات سنتے نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیٹرن ہے نا، یہ آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے، پہلے ہی سے بولے تھے، کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی، دیکھا مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، کیسوں میں اندر چلا گیا، کیا ضرورت تھی اس کو؟ منافقوں تمہیں پتہ نہیں، ہم اگر پیٹے جاتے ہیں تو صرف نبی پاک کے نام پر۔ تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں، محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ، خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ، تب پھر تو امتحان ہوگا، تب پتہ چلے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ، ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں، ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور پھر یہ زر خرید ٹکٹو وہ ہے جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا، صدارت پر بیٹھا ہوا تھا، بنام مسلمان تھا، لیکن میرے عزیزوں